برطانوی ماہر قانون بیرسٹر وحید الرحمان میاں کا کہنا ہے کہ برطانوی ہوم آفس کی طرف سے نیشنلٹی قوانین میں ترمیم کر کے آسان بنایا گیا ہے، جس سے بڑی تعداد میں لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی کی نسبت برطانوی ہوم آفس کی طرف سے امیگریشن قوانین میں نرمی سے ہنرمند افراد کو فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ دنیا نیوز سے گفتگو کر رہے تھے، اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ کچھ عرصے میں بہت زیادہ تیزی سے امیگریشن میں تبدیلیاں آئی ہیں اور فلیکسیبلٹی شو کر رہے ہیں۔ ایک تو جو بڑا کام کیا انہوں نے وہ اسپانسرشپ لائسنسز جو ہیں یہاں کے امپلائرز، یو کے بیسڈ امپلائرز، ان کو دینے شروع کیے ہیں تاکہ وہ باہر سے لوگ بلا سکیں ورک پرمٹ کے اوپر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک مزدور جو ہے وہ بھی آ سکتا ہے سبجیکٹ ٹو انگلش ریکوائرمنٹ جو ہے اس کے مطابق۔ اسی طرح اور چیریٹی ورکر ویزاز ہیں، اس میں انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ کی اب نہیں رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ریسنٹ جو ہے پچھلے 2-3 مہینے پہلے جو ایک چینج آئی ہے وہ ہے نیشنلٹی قوانین میں، اور بہت سے لوگوں تک یہ بات ابھی نہیں پہنچ پائی۔ اگر ہم پری سپٹمبر غالباً 2014 پیچھے جائیں اس سے، تو نیشنلٹی کے قوانین یہ ہوتے تھے کہ آپ کے پاس ایک 5 سال کی ریزیڈنسی کا جو ثبوت ہے وہ ہونا چاہیے، انڈیفینٹ ہونا چاہیے، 1 سال سے کوئی کرمنل کنوکشن نہ ہو، انگلش ریکوائرمنٹ پوری ہو، چھٹیاں دیکھنے ہیں وہ، اور اس بیس پہ وہ آپ کو نیشنلٹی دے دیتے تھے۔ اگر آپ انڈیفینٹ جو ہے وہ اسپاؤس بیس پہ لیا ہوا ہے تو پھر یہ ریکوائرمنٹ 3 سال کی تھی، اور انڈیفینٹ کو 1 سال ویٹ کرنا بھی ضرورت نہیں ہے، پرووائڈڈ کہ آپ کا جو اسپانسر ہے برٹش اسپاؤس وہ برٹش ہو، انڈیفینٹ والا نہ ہو۔ تو یہ چل رہا تھا۔ پھر سپٹمبر 2014 میں غالباً انہوں نے ایک نئی اس میں چیز ڈالی کہ آپ کا پچھلا، اگر آپ 10 سال تک بھی اس ملک میں رہے ہوئے ہیں یا 10 سال سے زیادہ بھی رہے ہوئے ہیں، تو ہم 10 سال کا لیگل سٹیٹس دیکھیں گے۔ وہ کانڈکٹ کی ایک انہوں نے کلوز نکالا تھا۔ اس کے تحت آ کے اب جن لوگوں کو انڈیفینٹ ملا اور وہ سال بعد آ کے نیشنلٹی اپلائی کر رہے تھے تو وہ ریفیوز ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ 10 سال کا ریکارڈ ان کا لیگل نہیں ہوتا تھا۔ تو اب آ کے یہ واپس کر دیا گیا ہے، وہ جو گڈ کانڈکٹ کی شک تھی وہ نکال دی گئی ہے۔ تو یہ بالکل پرانے قوانین جو تھے نیشنلٹی کے وہی واپس آ گئے ہیں۔ اب 10 سال کا وہ ریکارڈ نہیں دیکھیں گے۔ تو وہ سارے لوگ جو انتظار کر رہے تھے کہ جی ہمارے 10 سال پورے ہوں گے تو ہم نیشنلٹی اپلائی کریں گے، ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ انہیں ویٹ نہیں کرنا، ایز لانگ ایز ان کو انڈیفینٹ کو 1 سال ہو گیا ہے اور پلس 5 سال کی ریزیڈنسی کی ریکوائرمنٹ اور انگلش ریکوائرمنٹ ان کی پوری ہے، تو وہ نیشنلٹی فوری اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے بتائی، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے کیس آلریڈی پینڈنگ ہے نیشنلٹی کے کسی کی وجہ سے، چاہے وہ کرمنل کنوکشن ہے یا کچھ اور ہے، تو کیا وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے یا صرف جو نیا اپلائی کریں گے انہیں کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں، انفارچونیٹلی ریٹروسپیکٹو تو نہیں کیا انہوں نے یہ غالباً جون کے اینڈ میں 22 جون 23 جون کو یہ اناؤنسمنٹ کی ہے۔ تو اس کے بعد کی جتنی بھی نیشنلٹی کی اپلیکیشنز ہیں وہ نئے قانون کے مطابق ہوں گی، اور اس سے پہلے اگر کسی نے دی ہوئی ہے اپلیکیشن اور وہ شک میں ہے کہ پتہ نہیں میں نے چانس لیا تھا، تو انہیں چاہیے کہ وہ وڈرا کر لیں اور نئے قانون کے مطابق اپلیکیشن دے دیں، تو ان کی اپلیکیشن ضرور ہو جائے گی۔ ایک رف ایسٹیمیٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ تقریباً کوئی 20,000 سے اوپر ایسے لوگ ہوں گے جو اس انتظار میں تھے کہ ان کے 10 سال پورے ہوں گے تو وہ نیشنلٹی اپلائی کریں، کیونکہ 2014 سے لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ تو پچھلے 8 سال کا جو ایک بیک لاگ کریٹ ہوا تھا، جو لوگ ویٹ کر رہے تھے، ابھی کسی کے 2 سال باقی ہیں، کسی کے 6 سال باقی ہیں، وہ اس کیٹیگری سے نکل جائیں گے اور وہ ایک دم پریشر پڑے گا نیشنلٹی اپلیکیشن پہ۔ بریگزٹ کی وجہ سے جو گیپ آیا تھا آج کی ڈیٹ تک تو وہ کور نہیں ہوا، کیونکہ آپ تقریباً کسی بھی کیٹیگری میں چلے جائیں، ہاسپٹیلٹی لے لیں، ریسٹورینٹس آپ دیکھ لیں، ٹورزم دیکھ لیں، آپ یہ کنسٹرکشن انڈسٹری دیکھ لیں، ان سب میں ابھی بھی ضرورت ہے اور لوگ کام کے لیے نہیں مل رہے۔ تو جس نے بھی ورک پرمٹ کی اپلائی کرنا ہے اور اس کو کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کا ورک پرمٹ کرا دیں گے، تو یہ میک شور کر لیں کہ وہ جس کمپنی سے آپ کو لے کے دے رہے ہیں، آج کل مشکل نہیں ہے کمپنیز کا، یو کے کمپنیز ہاؤس میں جا کے، یا ہوم آفس خود ایک پبلش کرتا ہے جی اسپانسرشپ لسٹ جو ہے، اس لسٹ پہ جا کے دیکھ لیں کہ اس کی اے ریٹنگ ہے کہ نہیں ہے، اور ان سے ڈائریکٹ آپ کمیونیکیٹ کریں، اور وہ ڈائریکٹ آپ کو کورس جو ہے سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ایشو کرتے ہیں، اور اس کی ریکوائرمنٹس وہ آپ سے مانگیں گے، آپ نے وہ ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ورک پرمٹ جینوئن ہے۔ اگر آپ کو کسی نے ورک پرمٹ خرید کے دے دیا ہے تو بی شورڈ کہ آپ یہاں آنے کے باوجود اللیگل ہوں گے، کیونکہ اس کمپنی نے ورک پرمٹ اگر بیچا ہوا اور آپ کو وہ کام نہیں دے رہے تو آپ اتنے اللیگل ہیں یہاں پہ جتنا کوئی اور بندہ بغیر ویزے کے اللیگل ہے۔ عمران خان کے لانگ مارچ پر حملے کے خلاف پی ٹی آئی واشنگٹن